بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان زکوٰۃ کے مسائل کے حوالہ سے یوٹیوب پر ایک بہت ہی پیارا چینل سونو مسلم کے نام سے کہ جس پر اسلامک ویڈیو بہت ہی عمدہ ہوتی ہیں، ان کی طرف سے کومنٹس کی صورت میں سوال کیا گیا، کیا بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں؟ تو اس کے بارے میں شرعی طور پر حکم اور ضابطہ کیا ہے؟ اس کے جواب سے قبل اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اس سے پہلے ہمیں ایک ضابطہ سمجھنا ہوگا۔ وہ ضابطہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے، یہ اللہ کی ذات نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو قرآن مجید کے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت نمبر 60 کے اندر 8 اشخاص کا ذکر کیا، جن میں سے مؤلفات قلوب کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ پیچھے 7 قسم کے اشخاص بچ جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، فقیر کو دینا جائز ہے، نمبر 2 مسکین کو، نمبر 3 عامل کو، نمبر 4 رکاب کو، نمبر 5 غارم کو، نمبر 6 فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور نمبر 7 مسافر کو۔ اور ان 7 اشخاص کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ کیا بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو واضح طور پر ہم کو معلوم ہو گیا کہ 7 اشخاص کے اندر بیوہ عورت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی انسان صرف بیوہ عورت ہونے کی حیثیت سے ہی اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس بندے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی انسان بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو پھر بھی اس کو 5 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر اس نے 5 چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر ہی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے دی تو اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ کی فرضیت سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جس بیوہ عورت کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا نہ ہو۔ اگر اس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہوا تو بیوہ ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے جس بیوہ عورت کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پاس 52.5 تولے چاندی اس کی ملکیت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس بیوہ عورت کے پاس 52.5 تولے چاندی اس کی ملکیت میں ہوئی تو پھر بھی اس بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جس نے اس کو اس صورت میں زکوٰۃ دی تو اس بندے کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں، پھر تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کیا اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ، ہاں اس کے پاس اتنی قیمت موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے۔ اب انسان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بیوہ عورت کے پاس اتنی مالیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کل تو اکثر عورتیں بھی کاروبار کرتی ہیں، ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی اس کے پاس مالیت ہو۔ ہاں، اگر وہ کاروبار نہیں کرتی لیکن جب اس کے شوہر کا سایہ اس کے سر سے اٹھا وہ بیوہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس شوہر کی ملکیت میں کچھ پراپرٹی ہو، کچھ مالیت ہو، اور وہ مالیت وراثت کی صورت میں جب عورت کی طرف منتقل ہوئی ہو تو وہ اتنی قیمت بن جائے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یعنی موجودہ چاندی کا ریٹ 2200-2300 روپے کے کم و بیش ہے۔ اگر اس اعتبار سے ہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار کریں تو 1,20,000، 15,000 یا 1,25,000 کے قریب اس کی کل مالیت بنتی ہے۔ تو گویا کہ جس بیوہ عورت کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے
اس کے پاس کم از کم 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 1,20,25,000 روپے اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ کے علاوہ نہ پڑے ہوئے ہوں۔ اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہوگی تو پھر اس بیوہ عورت کو اگر ہم نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت بھی نہیں ہے تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ نہیں، ہمیں چوتھے نمبر پر ایک چیز دیکھنی ہوگی، اس کے پاس نقدی مالیت تو نہیں لیکن اس کے پاس کچھ ایسا ساز و سامان ہو جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اب انسان کے ذہن میں سوال کہ مالیت کے علاوہ عورت کی ملکیت میں کون سا ایسا سامان یعنی کہ شادی کے موقع پر والدین اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بہت زیادہ مہنگے برتن دیتے ہیں، بہت زیادہ بستر بھی دیتے ہیں، اور وہ بستر کئی سال تک، برتن کئی سال تک استعمال نہیں ہوتے۔ تو جب استعمال نہیں ہوتے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، لیکن یہ ساز و سامان اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر بھی ہم اس بیوہ عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب اس بیوہ عورت کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں، نقدی اتنی مالیت بھی نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنا ساز و سامان ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہو، تو کیا پھر ہم اس بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے دیں گے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں۔ 5ویں نمبر پر ہم کو ایک چیز دیکھنی ہوگی، بیوہ عورت ذات کی سید نہ ہو، وہ بیوہ عورت ذات کی سید ہاشمی نہ ہو۔ اگر وہ سید ہاشمی ہوئی تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ ذات کی سید نہیں ہے اور مذکورہ 4 چیزیں بھی نہیں ہیں تو پھر اس بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا شرعی طور پر جائز ہے۔ وہ بھی بیوہ ہونے کی حیثیت سے نہیں پہنچ رہی، وہ اس کے فقیر اور مسکین ہونے کی حیثیت سے اس کو زکوٰۃ پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ